बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दर्स इंशाअल्लाह होगा ज़ईफ़ हदीस के बारे में। ज़ईफ़ हदीस के बारे में कल हमने आपको बताया कि जो अखबार आहाद होती हैं कबूल और रद्द के लिहाज से उसकी दो किस्में होती हैं, मकबूल और मरदूद। मकबूल की सारी किस्में, सारी बातें वो कल आपके सामने आ गई। मरदूद जिसे रद्द किया जाता है, कबूल नहीं किया जाता है या रिफ्यूज्ड जो कहते हैं आज की ज़बान में, वही मुहद्दिसीन के यहाँ ज़ईफ़ कहलाती है। ज़ईफ़ हदीस सही और हसन के मुकाबले में ये इस्तिलाह है, उसको ज़ईफ़ कहते हैं। लफ्ज़ के लिहाज से अगर आप देखें अरबी ज़बान में तो इसके माने कमज़ोर के होते हैं। ज़ईफ़ का मतलब कमज़ोर, वीक, बस यही माना उसका है, ज़ईफ़ कमज़ोर। सही का ये अपोजिट नहीं है अरबी ज़बान के लिहाज। सही का अपोजिट अरबी ज़बान के लिहाज से सकीम बनता है, तो ये उसका अपोजिट नहीं है। लेकिन यही लफ्ज़ मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। हदीस ज़ईफ़, उसकी तारीफ़ क्या है, पहले हम आपके सामने वही तारीफ़ बयान करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी ये शख्स यही कहेगा जब उससे ये पूछा जाए कि ज़ईफ़ हदीस किसे कहते हैं, तो यही कहेगा कि जिस हदीस के अंदर कबूल की शर्तें न पाई जाए, हदीस कबूल करने के जो कंडीशंस मुहद्दिसीन ने लगाए हैं, अगर वो नहीं पाई जा रही है तो उसको हदीस ज़ईफ़ कहते हैं। अरबी में इसी को बयान करते हुए क्या कहा जाता है, मालम यजमा शुरूतल कबूल, मालम यजमा शुरूतल कबूल, यानी जिस हदीस के अंदर कबूल की कंडीशंस नहीं पाए जा रहे हैं। जब कबूल के कंडीशन नहीं पाए जा रहे हैं तो क्या करेंगे, उस हदीस को ज़ईफ़ करार देंगे, उसी हदीस को किनारे कर दिया जाता है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। यही ज़ईफ़ हदीस की इस्तिलाह है मुहद्दिसीन। लेकिन इस ज़ईफ़ की भी कैटेगरीज होती है, यानी इसके भी दर्जात होते हैं, इसकी भी बहुत सारी किस्में होती है, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। उसी के लिए हमने ये लिखा है, ज़ईफ़ हदीस की हमने तारीफ़ नहीं लिखी है, तारीफ़ बहुत आसान है इसीलिए हमने नहीं लिखी है। ज़ईफ़ हदीस किसे कहेंगे, मालम यजमा शुरूतल कबूल, यानी जिस हदीस में कबूल की शर्तें नहीं पाई जा रही है उस हदीस को ज़ईफ़ कहा जाए। कोई एक शर्त भी अगर नहीं पाई जा रही है, जैसे कबूल करने के लिए शर्त ये रखी गई कि सनद मुत्तसिल हो, सनद मुत्तसिल हो, अगर सनद मुत्तसिल नहीं है तो क्या कहेंगे, ज़ईफ़ कहेंगे। कबूल के लिए शर्त रखी गई है कि उसका जो रावी है, रावी आदिल होना चाहिए। अगर रावी आदिल नहीं है, यानी फासिक है, काज़िब है, मुत्तहम बिल किज़्ब है, कज़्ज़ाब है, झूठ बोलने वाला है या फिस्को फजूर में मुब्तला है, तो ऐसे रावी की हदीस ज़ईफ़ होगी, कबूल नहीं होगी। तो ये है, जो कबूल की शर्तें हैं वो नहीं पाई जा रही हैं तो हदीस ज़ईफ़ होती है। कल ये सवाल आया था आपकी तरफ से कि ज़ईफ़ हदीस कबूल नहीं करते हैं तो क्या ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल आमाल में, तरगीब और तरहीब में ज़ईफ़ हदीस को कबूल कर सकते हैं या नहीं, उसको दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं या नहीं। पहले वो मसला मैं आपके सामने पेश कर दूंगा, उसके बाद ज़ईफ़ हदीस की किस्में आपके सामने बयान करें। जहाँ तक ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने का मामला है तो इस सिलसिले में अहले इल्म की 3 राय है, 3 ओपिनियन, 3 राय। मुहद्दिसीन की, अइम्मा कराम की इस सिलसिले में 3 राय है कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे। एक राय इसकी ये है कि ज़ईफ़ हदीस पर मुतलक़न अमल नहीं करेंगे। ये ज़ईफ़ है, नाकाबिल कबूल है, इसे रद्द कर देंगे, मरदूद है, ये इसे कबूल नहीं करेंगे, न इस पर अमल करेंगे अहकाम की अहादीस के लिहाज से, यानी उस हदीस से कोई शरई हुक्म साबित नहीं करेंगे,
اور نہ ہی فضائل کے باب میں کسی بھی عمل کی ترغیب یا کسی برے عمل سے ڈرانا ہو جسے ترغیب ترہیب کہتے ہیں، اس باب میں بھی اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے، ضعیف حدیث کو مطلق قبول نہیں کریں گے۔ عام طریقے سے یہ رائے پیش کی جاتی ہے، پرانے محدثین میں سے امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ شعبہ بن حجاج بڑے مشہور امام گزرے ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے، اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما کا میلان بھی اسی طرف تھا کہ مطلق یہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ بعد کے دور میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو لوگ حدیث ضعیف کو مطلق قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور تھوڑا آگے آتے ہیں آپ جو ہے تو اس سلسلے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ مطلق ضعیف حدیث کے قبول کرنے کے قائل نہیں۔ اور بہت قریب کا دور اگر آپ دیکھیں گے تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل رہے ہیں کہ ضعیف حدیث پر مطلقاً عمل نہیں کیا جائے گا، نہ ہی عقائد کے باب میں، نہ ہی احکام کے باب میں، نہ ہی فضائل کے باب میں، ترغیب ترہیب کے باب میں، کسی بھی لحاظ سے ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک اوپینین، ایک رائے ہے بعض اہل علم کے، جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کریں گے اس شرط کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اس مسئلے میں اس سے صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ جب کسی مسئلے میں صرف ضعیف حدیث ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، حسن حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث موجود ہے، تو ضعیف حدیث کو قبول کریں گے، احکام میں بھی قبول کریں گے، مطلب اس کا یہ ہے کہ شرعی حکم بھی اس سے ثابت مانیں گے اور فضائل میں بھی قبول کریں گے۔ یہ دوسری رائے ہے، اور عام طریقے سے یہ رائے ذکر کی جاتی ہے کہ ائمہ اربعہ اس رائے کے قائل رہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی یہ بات ذکر کی جاتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی یہ بات ذکر کی جاتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی یہ بات ذکر کی جاتی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ الضعیف اقوی من آراء الرجال، الضعیف اقوی من آراء الرجال، کہ ہم کسی کا اجتہاد لیں مسئلے کے اندر، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ضعیف حدیث سے دلیل لے لیں۔ اگر ہمارے پاس اس مسئلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اگر صحیح روایت ہے تو ان کے یہاں بھی ضعیف روایت پھر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کنڈیشن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مسئلے میں صحیح حدیث ہے ہی نہیں کوئی، تو ایسی صورت میں ضعیف حدیث سے دلیل لے سکتے ہیں، اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری رائے ہے جو اس سلسلے میں پیش کی گئی۔ ان کا اصول یہی ہے کہ الضعیف اقوی من آراء الرجال، اس کا معنی اردو میں یہ ہوا کہ ضعیف حدیث لوگوں کی رائے، لوگوں کے اوپینین، لوگوں کے اجتہاد سے کئی بہتر ہے، کیونکہ ضعیف حدیث میں اتنا تو ہے، یعنی یہ پاسبلٹی تو ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکتی ہے، یہ گنجائش تو ہے اس کے اندر، لیکن وہ کسی کا اجتہاد اگر ہے، کسی امام کا اجتہاد ہے، کسی تابعی کا اجتہاد ہے، یا بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کا اجتہاد ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو کہیں یہ امکان رہتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے ان کا نظریہ، اور اس نظریے کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ بات کہی۔ تیسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو احکام میں تو قبول نہیں کریں گے، یعنی اس سے کوئی شرعی حکم تو ثابت نہیں کریں گے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث کو پیش کر سکتے ہیں۔ کسی حکم کی فضیلت ثابت کرنی ہے تو اسے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ تیسری رائے ہے، یعنی فضیلت کے باب میں ہم تھوڑا اتنی سختی برتنا حدیث کے قبول کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، تھوڑی بہت کمزوری بھی ہو تو حدیث کو قبول کر سکتے ہیں۔
जिन लोगों ने ये बात जिक्र की है कि फ़ज़ाइल में उसे कबूल कर सकते हैं और अहकाम में कबूल नहीं करेंगे, वो कुछ कंडीशन भी इसके लिए लगाते, यानी चंद शर्तों के साथ वो ये बात जो है जिक्र करते हैं। ये भी ज़हन में रहना चाहिए। जिन लोगों के बारे में ये बात कही जाती है उसमें से एक बड़ा मशहूर नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो ये कहते हैं कि जब हम अहकाम में हदीसें रिवायत करते हैं, कबूल करते हैं, तो उसमें थोड़ा सख्ती से काम लेते हैं, और जब फ़ज़ाइल का बाब होता है तो तसाहलना लफ्ज़ उनका आता है कि हम थोड़ा नरमी से काम लेते हैं, यानी बात शर्तें नहीं भी पाई जाएंगी तब भी हम फ़ज़ाइल के बाब में उसे कबूल कर लेते हैं। ये इमाम अहमद बिन हम्बल के ताल्लुक़ से बात है। उसके अलावा एक बड़ी तादाद है मुहद्दिसीन की हर दौर में, यानी कहिए कि चारों फ़िक़्ह के जो मशहूर उलमा गुज़रे हुए हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद ये ऐसी रही है जो फ़ज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ हदीस को कबूल करती रही है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ अहले इल्म ने तो बाकायदा उम्मत का इस पर इजमा भी नकल किया है कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ अहादीस को नकल किया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं। मैंने आपसे कहा चारों जो है फ़िक़्ह के जो बड़े मशहूर उलमा गुज़रे हुए हैं, सब में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो फ़ज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ हदीस को कबूल करते हैं। वो कुछ कंडीशन रखते हैं उसके लिए, कंडीशन हम चंद कंडीशन जो उनके आपके सामने बयान भी करेंगे, लेकिन कबूल करते हैं। और इसी तरह से ऐसा भी है कि ऐसे उलमा भी एक तसलसल के साथ उनका जिक्र आपको मिलेगा, गुजरे हुए हैं, जो किसी भी लिहाज से ज़ईफ़ हदीस को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसी भी जो है तादाद आपको मिलेगी। अब हम यहाँ कंडीशन जिक्र करना चाहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस कबूल करने की कंडीशन क्या है। फ़ज़ाइल के बाब में ही ज़ईफ़ हदीस कबूल करने के कंडीशंस, उसकी शराइत, उसकी शर्तें क्या क्या हैं। पहले जी अगर आप में से कोई बयान करना चाहें तो बयान कर सकते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। जी जी, सबसे पहली बात क्या है कि वो हदीस बहुत ज़ईफ़ ना हो। पहली कंडीशन क्या है? हदीस बहुत ज़ईफ़ ना हो, उसका ज़अफ़, उसकी कमज़ोरी बहुत हल्की सी हो। तो उस वक्त ये इसको कहते हैं अल्ला यकून ज़अफ़ शदीदन, अरबी में कहते हैं उसका जो है ज़अफ़ बहुत ज़्यादा ना हो। जी एक हो गया, और कोई बयान करना चाहे? जी ऐसी हदीस, ये हदीस किसी शरीयत के किसी आम उसूल में, आम ज़ाब्ते के तहत आती हो। जो हमारे भाई ने जिक्र किया वो बात अपनी जगह पे एक हकीकत है कि कंडीशन क्या है कि शरीयत के जो आम ज़वाबित हैं, आम ज़ाब्ते के तहत हो, तब भी जो है ये ज़ईफ़ हदीस कबूल कर सकते हैं। जी हाँ, और हाँ ये तो अपनी जगह पर है कि अगर सही हदीस मौजूद है तो फिर ज़ईफ़ हदीस के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, वो कहते हैं इसको तो फिर किनारे लगा देंगे। तो ये तो अपनी जगह पर है कि सही हदीस भी अगर सही हदीस से टकराती है तो वहाँ पर भी दोनों में तत्बीक की कोशिश की जाती है। अगर ज़ईफ़ हदीस है तब तो कोई मसला ही नहीं है, ज़ईफ़ हदीस को एक तरफ कर देंगे और सही हदीस को ले लेंगे। एतिकाद न रखा जाए मतलब उसका यही है कि ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हाँ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ऐसा कुछ नहीं। आप अमल करते हुए ये समझ कर अमल करें कि ये हदीस ज़ईफ़ है। ठीक है, इसको जो है आप यूं भी बयान कर सकते हैं दूसरे जो है अल्फाज में, ये भी कहा मुहद्दिसीन ने कि उस अमल को लोगों में मशहूर ना, ठीक है अमल कर लिया अलग बात है, लेकिन उस अमल को लोगों के दरमियान मशहूर ना करें, लोग ये ना समझें कि ये अमल भी साबित है, या कह लीजिए कि ये फजीलत भी साबित है। मशहूर ना करे लोगों के दरमियान, अमल को मशहूर ना करे। खुद अमल कर लिया अलग बात है, लेकिन
اس عمل کو بہت زیادہ مشہور، یعنی بہت زیادہ لوگوں میں اس کا چرچا نہ کریں۔ جی، جب بھی اس پر عمل کرتا ہے اور اگر اس فضیلت کو کسی کے سامنے بیان کر رہا ہے تو اس وقت ضروری یہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی واضح کرے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی فضیلت میں یہ حدیث وارد ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صرف ہم ترغیب کے طور پر، عمل کے ترغیب کے طور پر اس کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ حدیث ضعیف ہے۔ جی ہاں، یہ شرط جو ہے لوگوں نے ذکر کی ہے۔ اور جی کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ جی، اور کوئی ایک شرط؟ عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ یعتقد ثبوتہ، اللہ یعتقد ثبوتہ۔ ہو سکتا ہے ہم نے جو باتیں ذکر کیا، جو آپ لوگوں نے باتیں پیش کی، اس میں یہ چیز آ گئی ہو کہیں، جو ہے اللہ یعتقد ثبوتہ، اس کے ثابت ہونے کا اعتقاد نہ رکھے کہ یہ عمل ثابت ہے یا یہ فضیلت ثابت ہے، اس کا عقیدہ نہ رکھے، اس کا اعتقاد نہ رکھے۔ جی، یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ضعیف حدیث کے قبول کرنے کے تعلق سے۔ بہتر یہی ہے، صحیح بات بھی یہی ہے کہ ضعیف حدیث کو مطلق قبول نہ کیا جائے، مطلق قبول نہ کیا جائے، کیونکہ ضعیف حدیث ذکر کرنے کے، چاہے وہ فضائل کا ہی باب کیوں نہ ہو، حدیث ضعیف کے ذکر کرنے کے مفاسد بہت ہیں، نقصانات بہت ہیں۔ عام طریقے سے ان فضائل کو بیان کرنے کی وجہ سے بہت سے واجبات اور فرائض لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ان جو ہے عبادات کا اہتمام کر کے جس کی فضیلت ثابت نہیں، یا جو فضیلت بیان کی گئی ہے اتنی فضیلت ثابت نہیں ہے، لیکن اتنی کثرت سے اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام کبھی کبھی فرض عبادات سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور جو ضروری کام ہوتا ہے آدمی کبھی اس سے صرف نظر کر کے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ضعیف حدیثوں کا چلن لوگوں میں شروع ہو جاتا ہے، اور ضعیف حدیث کو جتنا زیادہ رائج کریں گے اس کا جو ہے اثر، منفی اثر جو ہے صحیح حدیثوں پہ پڑتا ہے، کہ صحیح حدیثوں کے پیش کرنے کا رواج کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے، بعض جو ہے ضعیف حدیثوں کی فضیلت آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب تھوک کے بھاؤ ہول سیل کچھ مل رہا ہے تو ریٹیل کی طرف کون جائے گا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا؟ تو اب اس کی وجہ سے جو ہے یہ پریشانی جو ہے آتی ہے، یہ نقصانات ہوتے ہیں لوگوں کو، اور واقعی معنی میں یہ نقصانات ہم کو صاف نظر آتے ہیں اپنے اس ملک میں بھی، کہ ضعیف حدیثوں کی جن جماعتوں نے بڑی کثرت سے روایت کی ہے، وہاں دیکھیں گے کہ بعض غیر اہم غیر ضروری جو ہے کام جو ہے ان کا اہتمام فرض عبادات سے بھی زیادہ ہو گیا، یہ سب اس کی وجہ سے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ خیر، یہ بات تو آپ کے سامنے ذکر کی، یہ اصطلاحات سے تعلق نہیں تھا اس کا، لیکن چونکہ ایک سوال آیا تھا تو ہم نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر اس پر عمل کریں گے؟ جب وہ چیز ثابت نہیں ہے تو کس بنیاد پر؟ اصل جو ہے فضائل کے باب میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا جو جب ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص عمل ہے، اس کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اس سے عمل نہیں ثابت کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی خاص عمل تو دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن کوئی خاص فضیلت ذکر کی گئی، تو اس فضیلت کو جب ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو اس عمل کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کی فضیلتیں بھی بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن کوئی ضعیف حدیث ایسی ہے جس میں اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی، تو اب لوگوں کو یوم عاشورہ کے روزے کی ترغیب دلانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس حدیث کو ذکر کیا جائے،
وہ فضیلت بیان کی جائے، حالانکہ وہ صحیح حدیث میں نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث میں ہے۔ شیخ اگر اصل موجود ہے جی ہاں، تو اگر فضیلت ضعیف حدیث سے آتی ہے تو اس میں تشدد زیادہ میرے خیال سے نہیں ہوگا۔ اس میں جو ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ فضائل میں، اسی کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جیسے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ فرض نہیں ہے، جب یہ غیر معمولی فضیلت بیان کر دی جاتی ہے تو آدمی جس کو کوئی بہت ضروری کام ہوتا ہے اسے بھی چھوڑ کر کے ہاں نہیں مجھے اس دن روزہ رکھنا ہی رکھنا، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اعتکاف کرتے ہیں مسجد میں، اعتکاف کرنا ثابت ہے، اور اعتکاف کرنے کے تعلق سے اس کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں، لیکن اعتکاف کے فضائل میں ضعیف حدیثیں بہت ہیں۔ اب کوئی آدمی جو ہے ہاں اتنی فضیلت ہے اعتکاف کی، اپنی ڈیوٹی سب چھوڑ کر کے کہاں آ کے بیٹھ گیا؟ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہ نقصان ہوتا ہے، یعنی فی نفسی اگرچہ کی عمل ثابت ہے لیکن اس کے فضائل جو صحیح احادیث میں فضائل ہیں وہ کافی، اور یہ ضعیف احادیث کے فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں اصل میں، یعنی کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ فضائل بیان کر دیے جاتے ہیں لوگوں کو اس کی طرف لانے کے لیے، اور یہ بھی موضوع حدیثوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جی گڑھا کرتے ہیں، شبہہ بھی وہاں آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے یہ شبہہ، اسی لیے اس باب کو، اس دروازے کو بند کر دینا یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد ضعیف حدیث کی جو قسمیں ہیں، آپ کے سامنے ضعیف حدیث کی قسمیں بیان کریں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ آج کے اس درس میں ضعیف حدیث سے متعلق پوری معلومات آپ کے سامنے آ جائے، جو مشہور اصطلاحات ہیں وہ پوری آپ کے سامنے آ جائے۔ صحیح حدیث حسن حدیث کے لیے شرط آپ کے سامنے آئی کہ سند کا متصل ہونا ضروری ہے۔ اب اگر سند منقطع ہے، منقطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کی کتاب لکھنے والے مصنف کے پاس سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچنے میں کہیں بھی اگر ڈسکنٹینیوٹی ہے، اگر یہ پورا جو ہے کہیں بھی یہ رابطہ کٹتا ہے، کہیں بھی یہ سلسلہ ٹوٹتا ہے، اس چین میں کہیں بھی یہ چین بروکن ہوتا ہے تو لازمی اسی کو کہا جاتا ہے انقطاع سند۔ سند یہ کیا ہو رہی ہے؟ منقطع ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے، یہ چین پورے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جڑ رہا ہے، نہیں پہنچ رہا ہے، یہ انقطاع سند ہے۔ اس کے لحاظ سے حدیث ضعیف کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں